حسنوں کو خدا را مٹا دو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب اس محفل میں حاضر ہیں۔ اس توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ایک نشست پہلے ہم نے اس موضوع پر کی تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اقدس پر، اور اس کا جو اسلوب تھا وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 100 سے زائد مقامات پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام اقدس کو اپنے نام کے ساتھ، اللہ نے اپنے نام مقدس کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو لکھا ہے اور پھر شریعت کا حکم دیا ہے۔ تو ہم نے ان میں سے بہت ساری آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ مقصود 100 آیتیں پڑھنا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ ہم قرآن مجید سے وہ چند مقامات پڑھ کے سنائیں، تاکہ ایک تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشقان ذکر مصطفیٰ، عاشقان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کی لذت ملے، وہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ نہیں ہے ان کو بھی یقین آ جائے۔ اس وجہ سے ہم نے قرآن مجید سے ان آیات کو پڑھا تھا، اس کا ترجمہ، اس کا حوالہ بھی ہم نے آپ کو دیا، اور ساتھ ساتھ میں نے مضامین بھی گزارش کرتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ دیکھ فلاں مضمون کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول پاک کا نام جوڑا ہے۔ جب بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ عز و جل نے، جو آیتیں میں نے پڑھی ان آیتوں میں جب بھی حکم دیا اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کا نام لیا۔ اب دیکھیں نا، اطاعت کی بات کی تو اپنے نام کے ساتھ رسول پاک کا نام لے لیا، اور اسی طرح حدود کی بات کی تو اپنے نام کے ساتھ رسول پاک کا نام لیا، اور اسی طرح قیود کی بات کی تو اپنے نام کے ساتھ رسول پاک کا نام لیا، اور اللہ رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرنے والوں کی بات کی تو اپنے نام کے ساتھ رسول پاک کا نام لیا، فضل کی بات کی تو اپنے نام کے ساتھ رسول پاک کا نام لیا، غنا کی بات کی اپنے نام کے ساتھ رسول پاک کا نام لیا، اسی طرح مال غنیمت کی ملکیت کی بات کی اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام جوڑا۔ پھر درجنوں مضامین میں نے پڑھ کے سنائے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم شریعت یعنی مخالفت رسول جو کرتے ہیں یا جو رسول سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع کرنے کا جب حکم دیا تو اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ یہ اب تک اسلوب تھا کہ 100 آیتیں قرآن مجید میں ہیں، 100 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا ہے، حکم شریعت بعد میں دیا۔ آج ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 7 آیتیں ایسی ہیں
کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہے جس میں اللہ تعالی نے حکم شریعت دیتے ہوئے اپنا نام، یعنی کہ نام اپنا اور اپنے رسول کا نام آپس میں جوڑا، اور آگے جو حکم ہے وہ ایک بنا دیا. ذاتیں 2 رکھی، اسماء 2 ذکر کیے اور حکم ایک بنا دیا. اس سے علماء نے دلیل اخذ کی ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ اور رسول کی ذات اقدس وہ ذات میں تو 2 ہیں پر حکم میں ایک ہے. جو ذات میں ایک بنائے وہ مشرک، اور جو حکم میں جدا کرے وہ بھی کافر. یہ مقدمہ سن لے والے دوست. جو اللہ اور رسول کو ذات میں ایک بنائے وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے. مشرک کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب ہے، وہ خدا نہیں ہے. تو اللہ کی ذات الگ ہے اور اس کے رسول کی ذات الگ ہے. تو ذات میں وہ 2 ہیں اور حکم شریعت میں وہ ایک ہے. تو جو ذات میں ایک کرے وہ مشرک، اور جو حکم میں 2 کرے وہ دار اسلام سے خارج. پوچھے کیسے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اور ہو اور اس کے رسول وہ حکم دے جو اللہ کے حکم کے مخالف ہو. یہ ممکن نہیں. جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کے رسول کا حکم ہے. قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید کا ایک نیا مطالعہ ہوگا دوستوں، نیا مطالعہ. تو 7 مقام میں قرآن مجید سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس میں اللہ نے اسماء 2 ذکر کیے، اپنا اور اپنے رسول کا، اور جب آگے حکم شریعت دیا ہے تو وہ صیغہ واحد سے یا ضمیر واحد ذکر کر دی ہے. اس کے اوپر پہلی آیت کریمہ لیتے ہیں. یہ پہلی آیت کریمہ یہ پارہ نمبر 3 کے اندر ہے. یہ پارہ نمبر 3 ہے، اور پارہ نمبر 3 کے اینڈ میں چلے جائیں، پارہ نمبر 3 کے آخر میں چلے جائیں. آخر میں آخری رکوع سے پہلے والا رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر ہے سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 14 ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جب اسماء ذکر کیے جاتے ہیں، اسماء ایک ہے تو ضمیر اور فعل واحد ہوتا ہے، اور اگر اسماء 2 ہیں تو پھر ضمیر اور فعل تثنیہ کا آتا ہے. اور اگر اسماء یعنی کہ جو ذوات ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں تو پھر آگے ضمیر یا فعل جمع کی ہوگی. وہ موقع محل کے اعتبار سے ہوگی کہ جمع کون سی لانی ہے، غائب والی لانی ہے یا حاضر کی لانی ہے جمع، وہ موقع محل کے اعتبار سے آتا. تو اتنا قاعدہ سمجھ میں رکھ لیں کہ اگر اسماء یا ذات ایک ہے تو پھر ضمیر اور فعل واحد آئے گا، یعنی ایک والی بات کی جائے گی. اور اگر اسماء یا ذوات 2 ہیں تو فعل اور ضمیر تثنیہ کی لائی جائے گی. اور اگر اسماء 2 سے زیادہ یا ذوات 2 سے زیادہ ہیں تو پھر اسماء یا فعل جو ہے وہ جمع کرایا جائے گا. تو اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب اسماء 2 ذکر کیے جائیں، نام 2 لیں، پیچھے جن کا ذکر ہے وہ 2 ذوات ہیں، آگے حکم بھی 2 والا یعنی ضمیر بھی 2 والی جو لٹانی ہے، یا پھر فعل 2 والا آنا چاہیے. آپ قرآن مجید اٹھائیں. قرآن مجید میں حدود کا حکم ہے. اللہ کی بھی حدیں اور اس کے رسول کی بھی بولیے حدیں. ان حدوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اب کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، آگے نہ بڑھو، یہ حکم ہے. اور حکم آیا کیسے؟ بڑی توجہ سے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اور آگے لفظ آتے اور اس کی حدوں کو توڑے.
عربی گرامر کے مطابق تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، تو آنا یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ان کی حدوں کو توڑے، کیونکہ ذاتیں دو ہیں، اس کی حدوں کو توڑے، یہ ذکر نہیں ہے، ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جو آیا وہی حق ہے، وہی درست ہے۔ اب اس کا مفاد کیا ہے کہ ذاتیں دو ہیں پر کیا ہے، ضمیر واحد کی ہے، ہو، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو توڑے۔ کس کی حدیں؟ اللہ کی یا اس کے رسول کی؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حدیں دو ہو تو تسنیہ کی ضمیر آئے۔ یہ واحد کی ضمیر جو ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ ذات میں تو دو گے پر حکم حدود میں ایک ہے، یہ ہے معنی اس کا، یعنی حکم شریعت میں اللہ رسول ایک ہے، وہ ذات میں دو ہے۔ تو یہاں چونکہ حکم کی بات آئی ہے اس لیے فرمایا کہ وہ ذات میں دو ہے اور حکم میں ایک ہے۔ جو حکم خدا کا وہی حکم اس کے مصطفیٰ کا، جو حکم مصطفیٰ کا وہی ہے رضا اور حکم خدا کا، اس میں دو نہیں ہو سکتے، ذات میں وہ دو ہے۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول ذات میں دو ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ خدا کے محبوب ہیں، خدا خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، خدا دیتا ہے، مصطفیٰ کو ملتا ہے، خدا مرسل ہے، مصطفیٰ مرسل ہے۔ تو یہ فرق نہیں، یعنی کہ یہ فرق اپنے مقام پہ رہے گا، لیکن پھر آگے ہو کا حکم آنا کہ اس کی حدوں کو نہ توڑے، معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی حدیں ہیں وہی مصطفیٰ کی حد ہے، جو خدا کی حدیں ہیں وہی مصطفیٰ کی حدیں ہیں۔ ان حدود کے تعین میں کوئی فرق نہیں ہے، حکم حدود میں اللہ رسول ایک ہے۔ اب بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لکھ دیں، تو بعض لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف لے جاتی، بعض کہتے ہیں یہ شرک ہے، بعض کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں شرک ہے، جو کہتے ہیں یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، جو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، انہوں نے کون سا قرآن پڑھا؟ ذرا ان سے پوچھ کے تو دیکھیں، بولیں، ان سے پوچھ کے تو دیکھیں انہوں نے کون سا قرآن پڑھا ہے۔ اگر انہوں نے یہ قرآن پڑھا ہے جو خدا نے اتارا ہے تو اس کے اندر تو دیکھیں نا، پہلے اللہ نے ہر حکم میں اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو جوڑا تھا، اب اس نے اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑا، ذاتیں دو رکھ کے حکم میں مصطفیٰ کو ایک بنا لیا، اپنے ساتھ حکم میں وحدت قائم کر دی، ذات کے اندر دو رہی ذات۔ یہ پہلی آیت ہے جو میں نے پارہ نمبر 4 سے آپ کے سامنے پڑھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کے اندر، جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر یہ 7 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں بولیے؟ 7 آیتیں۔ اور اس سے اگلی آیت ہے، یہ سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 20 ہے، اور آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اے مومنو، بارگاہ مصطفیٰ سے چہرہ نہیں پھیرنا، جو بارگاہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ یوں سمجھے کہ وہ خدا سے ہی پھر گیا، لہذا ضروری ہے کہ تمہاری توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ رہے، تمہاری عقیدت کا مرکز ذات مصطفیٰ رہے، کیونکہ شریعت اور حکم شریعت، دین اور احکام دین سب کچھ اسی ذات سے ہے، انہی کے وسیلے سے ہے۔ تو قرآن مجید نے بڑی پیاری بات، قرآن مجید نے اطاعت کے حکم کے تناظر میں رخ موڑنے کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی
اطاعت کرو. اب دو نام آ گئے نا, اللہ کا اور اس کے بولیے اس کے رسول کا, دو نام آ گئے, اللہ کا اور اس کے رسول کا دو نام آ گئے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ, اور اس سے منہ نہ پھیرو. کس سے؟ اے مولا کس سے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے. اے مولا نام تو دو ہیں, اللہ کا اور اس کے رسول کا, اور تو فرماتا ہے کہ اس سے منہ نہ پھیرو. تو معنی یہ ہے کہ جو مصطفیٰ سے پھر گیا وہ سمجھے کہ خدا سے پھر گیا, اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا وہ سمجھے کہ خدا کی بارگاہ میں آ گیا. کیونکہ خدا کی رحمت بھی اسی بارگاہ سے, خدا کا کرم بھی اسی بارگاہ سے, خدا کا انعام بھی اسی بارگاہ سے, خدا کے احکام بھی اسی بارگاہ سے, خدا کے فرائض بھی اسی بارگاہ سے, خدا کی تعلیمات بھی اسی بارگاہ سے, خدا کی خوشنودی بھی انہی کے توسل سے ہے, خدا کی رضا بھی انہی کے توسل ہے, خدا تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عطا بھی انہی کے توسل سے. فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. جو اس در سے پھر گیا سمجھو وہ خدا سے پھر گیا, کیونکہ خدا عطا کرتا ہے, مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں. اور جو تقسیم کے دروازے سے پھر گیا اس کو کیا عطا مل گئی؟ عطا اسی کو ملے گی نا جس دروازے پہ خیر تقسیم ہو رہی ہے, وہ اس دروازے پہ نظر آئے. تو آپ دیکھیں کہ آقا کی بارگاہ کا حکم دیتے ہوئے ذاتیں دو ہیں, اور عنہ ولا تولوا عنہ, اور اس سے منہ نہ پھیرو. تو منہ نہ پھرنے کے حکم کو واحد بنا دیا, ایک بنا دیا حکم. ذاتیں دو رہیں اور حکم ایک رہا. تو معنی یہ اللہ اور رسول ذات میں دو ہیں پر حکم میں ایک ہے. اس سے اگلی آیت کریمہ, اب چونکہ آپ میرا نقطہ سمجھ گئے تو میں چاہوں گا کہ اب میں آیتیں جلدی جلدی پڑھتا جاؤں تاکہ وہ 7 آیتوں تک آپ گزر جائیں. اب آگے پھر سورۃ الانفال ہی ہے, اور یہ آیت نمبر 24 پہ آ جائیں. سورۃ الانفال آیت نمبر 24. اللہ فرماتا ہے بلاوے کی بات ہے کہ جب اللہ رسول بلائیں تو فوراً آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے. فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ اور رسول بلائے. اردو لینگویج کے اعتبار سے نا اس طرح بات نہیں ہوتی, مطلب ایک شخص آیا تو اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ آیا, اور اگر 2 شخص آئے تو پھر ہم کہتے ہیں آیا نہیں کہتے, ایسا نہیں کہتے وہ 2 شخص آیا, یوں نہیں کہتے, کہتے ہیں وہ 2 شخص آئے. اس میں ساتھ اردو میں تو واحد ہوتی ہے اور جمع ہی ہوتا ہے, لیکن عربی کے اندر ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے. وہ 2 آئے, وہ 2 آئے, یہ ذکر آتا ہے. اب ذاتیں 2 ہیں. اللہ فرماتا ہے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول اذا دعاکم بلائے. آگے واحد کر دی, اسماء 2 ہیں اور آگے بات واحد والی ایک والی کر دی. تو معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے میں دویائی نہیں ہے. جو اللہ کے رسول کا بلاوا ہے اصل میں وہی خدا کا بلاوا ہے. اس لیے اسماء 2 ذاتیں 2 رہی اور حکم ایک کر دیا. پھر آگے دیکھیں, یہ ہم نے تیسری آیت کریمہ پڑھ دی. اب قرآن مجید سے ہی ہم چوتھی آیت کریمہ لے رہے ہیں. فضل کی بات ہے کہ اللہ کا فضل ہے, اور قرآن فرماتے ہیں اس کے رسول بھی فضل کرتے, اللہ بھی فضل فرماتا ہے اور اس کے رسول بھی فضل فرماتے ہیں. قرآن پاک میں ہے, یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. اللہ فرماتا ہے اور کہا انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے فضل سے ان قریب غنی کریں گے. اب کیا ہے غنی کون؟ اللہ بھی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی کرتا ہے, لیکن فضل کو واحد بیان کر دیا, سنگل بیان کر دیا. تو معنی یہ ہے اللہ بھی عطا کرتا ہے اور اس کے رسول بھی عطا کرتا ہے, پر خزانہ فضل ایک ہے. جو اللہ کا فضل ہے
وہی مصطفیٰ کا فضل ہے، اور جو مصطفیٰ کا فضل ہے وہی خدا کا فضل ہے۔ پھر آگے چلیں، اب اس میں بھی دیکھیں ذاتیں دو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ آگے جب حکم فضل بیان کیا تو وہ سنگل آ گیا، واحد میں آ گیا۔ تو ذاتیں دو ہیں، اللہ اور رسول ذات میں تو دو ہیں پر حکم میں ایک ہے۔ آگے رضا کی بات کی، اللہ کی بھی رضا ہے، اور بولیے اللہ کی بھی رضا ہے اور مصطفیٰ کی بھی رضا ہے۔ اور اہل سنت یہ شعر پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آئے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک اٹھائیں، یہ سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 62 ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور تم یعنی مسلمانوں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی کیے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ اسے راضی کرے، ان یردوہ، حق زیادہ اللہ رسول کا ہے کہ وہ اسے راضی کرے۔ حالانکہ آنا چاہیے تھا حق اللہ رسول کا، بریکٹ کا ترجمہ ہے اللہ رسول کا حق زیادہ ہے کہ وہ انہیں راضی کرے، لیکن نہیں، مصطفیٰ کی رضا ہی خدا کی رضا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، سمجھو اس نے خدا کو بولیے راضی کر لیا۔ اس لیے ذاتیں دو ہیں، حکم رضا میں ذاتیں دو ہیں پر ضمیر واحد ہے، اس کو راضی کریں، کس کو؟ اللہ کے رسول کو، اور جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا سمجھو خدا اس سے راضی ہے۔ تو حکم رضا میں بھی اللہ نے ذاتیں دو بیان فرمائی، ذاتیں دو بیان فرمائی، اور آگے حکم کو واحد کر دیا۔ پھر فضل کی بات میں نے پیچھے کی تھی، یہ دو مقام پہ آیا جس میں فضل کو سنگل کیا، دو اسماء اور دو ذوات کے تعارف میں۔ یہ دوبارہ آ گئی، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 میں بھی یہ مضمون ہے فضل کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں یعنی منافقوں کو یہ برا لگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل کے خزانے سے غنی کر دیا صحابہ کو۔ اب ذاتیں دو ہیں پر خزانہ فضل ایک ہے، تو وہ ذات میں تو دو ہیں پر فضل جب فرماتے ہیں تو جو مصطفیٰ کا فضل ہے وہی خدا کا فضل ہے، اور جو خدا کا فضل ہے وہی مصطفیٰ کا فضل ہے۔ اور آخری آیت کریمہ 7ویں آیت، یہ پارہ نمبر 18 ہے اور سورۃ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، یہ دو مقام سے میں پڑھ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب فیصلے کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب جو بھی فیصلہ فرما دے، جو اللہ کے حبیب فیصلہ فرما دے وہی اللہ کا فیصلہ اس تناظر میں، اور اللہ کے حبیب کے فیصلے کو جو نہیں مانتے، قرآن پاک فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومنین میں سے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے دل میں بھی اس کے خلاف رائے نہ پیدا ہو، گمان تک نہ پیدا ہو، ایسے قبول کریں۔ تو اسی فیصلے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ، یہ ایک لفظ اس پہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان، وہ اس کے درمیان یا ان کے درمیان فیصلہ کریں،
کون کرے؟ جن کا فیصلہ ہونا ہے وہ تو زیادہ ہے، پر جو ذات نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ ایک ہے کہ لفظ آیا لیحکما، کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ کون کرے؟ اللہ یا اس کے رسول؟ کیونکہ نام تو دو ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نام تو دو ہے، تو کون فیصلہ کرے ان کے درمیان جن کا جھگڑا ہو گیا؟ اللہ کرے یا رسول کرے؟ یا ان کے درمیان کس نے فیصلہ کیا؟ اللہ نے یا اس کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے ذات دو وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب فیصلہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ کون؟ رسول۔ تو آپ دیکھیں فیصلہ کرنے والی ذات ایک کی بیان کی، یہ نہیں کہا اے ایمان والو، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ دونوں یعنی اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ایسے نہیں، ایسے نہیں قرآن میں آیا، فرمایا نہیں، وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ کون؟ اللہ کے حبیب ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو جو حبیب کا فیصلہ ہے وہی خدا کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اسماء دو ہے، آگے حکم جو ہے وہ سنگل واحد کا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ قاعدہ آقا کی شان و عظمت اور اللہ نے آپ کی ذات کو جو بلندی، جو قربت، جو نزدیکی اور جو وصال اپنی ذات کا عطا فرمایا، قرآن پاک کا یہ اسلوب اس طرف اشارہ کرتا کہ اللہ رسول ذات میں دو ہے پر حکم میں شریعت میں ایک ہے۔ جو حکم رسول پاک کا ہے وہی حکم خدا کا ہے، جو حکم خدا کا ہے وہی اس کے رسول پاک کا ہے۔ تو آج کا اسی مقام پر ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا جب درس ہوگا تو اگر وقت ملا تو اگلا درس ہمارا اسی پلیٹ فارم پر ہوا تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر مصطفیٰ کی کسی نئی جہت کے اوپر اللہ نے چاہا تو قرآن سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔